بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوں تو سال کے 12 مہینے اور مہینے کے 30 دن خدائے ذوالجلال کے بنائے ہوئے ہیں، لیکن کچھ ایام اور مہینے ایسے ہیں جسے رب نے خصوصی فضیلت سے نوازا ہے۔ محرم الحرام بھی انہی بابرکت اور مبارک مہینوں میں سے ہے جسے رب نے قرآن کی زبانی حرمت اور عزت والا مہینہ قرار دیا ہے، خاص کر عاشورہ کا دن یعنی کہ 10 محرم الحرام۔ اس کی اہمیت کا اندازہ اس سے بخوبی لگایا جا سکتا ہے کہ جب تک رمضان کے روزے فرض نہیں ہوئے تھے اس وقت تک عاشورہ کا روزہ فرض قرار دیا گیا تھا۔ رمضان کے روزے فرض ہونے کے بعد اگرچہ اس دن روزہ رکھنا فرض اور ضروری نہیں، لیکن اب بھی اس دن روزہ رکھنے کو سنت قرار دیا گیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، مجھے اللہ کی رحمت سے یہ امید ہے کہ جو عاشورہ کے دن روزہ رکھے گا تو اس کے پچھلے 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ اس دن کی فضیلت نواسے رسول سیدنا حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کی وجہ سے ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ کی شہادت کی وجہ سے عاشورہ کا دن مقدس اور بابرکت بن گیا، جبکہ آپ کی شہادت کا واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے تقریباً 60 سال بعد پیش آیا۔ حالانکہ عاشورہ کا دن خود سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی بہت اہمیت کا حامل تھا، قرآن نے بھی اس کی گواہی دی ہے۔ ہاں اتنا ضرور ہے کہ اس دن حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کا واقع ہونا آپ کی فضیلت میں مزید 4 چاند لگا دیتا ہے۔ لوگوں میں اس دن کے تعلق سے بہت سارے واقعات مشہور ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام دنیا میں اسی دن تشریف لائے، اسی دن آپ کی توبہ قبول ہوئی۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی عاشورہ کے دن ہی خشکی سے جا لگی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا اور اللہ نے آگ کو آپ کے لیے گلزار بنایا، وہ 10 محرم الحرام کا ہی دن تھا۔ یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے زندہ اسی دن نکالا گیا۔ قیامت بھی اسی دن قائم ہوگی۔ غرض کی ہر اہم اور بڑے واقعے کو اسی دن کی طرف منسوب کیا جاتا ہے، حالانکہ یہ تمام باتیں بے بنیاد ہیں، ان کی کوئی اصل نہیں۔ البتہ حدیث میں ایک واقعے کے متعلق روایت ملتی ہے جو اس دن پیش آیا تھا۔ وہ تھا موسیٰ علیہ السلام کا فرعون کے ظلم و ستم سے اپنی قوم کو آزاد کرانا اور فرعون اور اس کے ماننے والوں کا سمندر میں غرق ہونا۔ افسوس کہ جو کام ہمیں ان دنوں میں کرنا تھا ہم نے اسے بھلا دیا۔ جن بدعات اور خرافات سے عام دنوں میں بھی بچنے کا حکم تھا وہ کام ہم ان مبارک دنوں میں انجام دے رہے ہوتے ہیں۔ ڈھول تاشے، ڈی جے، گانا بجانا، لڑکے اور لڑکیوں کا آپس میں اختلاط، اور یہ سب نواسے رسول سیدنا حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے نام پر ہوتا ہے۔ خود اپنے ضمیر سے سوال کرو، اگر آپ کے گھر میں آپ کا بیٹا، بھائی یا اور کوئی شہید کر دیا جائے تو کیا آپ ان دنوں میں ڈھول تاشا، ناچ گانا یہ سب کرو گے؟ یہ سب تو دنیا والے خوشی کے موقع پر استعمال کرتے ہیں، تم تو اسلام کے ماننے والے ہو۔ اس کام کی اسلام میں اجازت نہ ہو، تم اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کی شہادت کے موقع پر ثواب اور نیکی سمجھ کر رہے ہوتے ہو۔ یہ کام تو دشمنوں کا تھا، خوشیاں تو دشمنوں نے منائی ہوگی، جشن اور ڈھول تاشے ان کے یہاں بجے ہوں گے۔ اب آپ خود ہی فیصلہ کرو کہ تمہارا شمار کن لوگوں میں کیا جائے، حسین کے چاہنے والوں میں یا دشمنان حسین میں؟ ہمارا عمل خود اس کا جواب دے گا۔ نوحہ، ماتم، سینہ کوبی، یہ سب شہادت حسین کے نام سے شوق سے کیا جا رہا ہے۔ عجیب متضاد نظریہ ہے، کبھی ماتم اور سینہ کوبی تو کبھی ڈھول تاشا، گانا بجانا۔ غیر بھی دیکھ کر پریشان ہو جاتے ہیں کہ آخر یہ غم منا رہے یا خوشی کا اظہار کر رہے۔ اگر اسلام کے کسی بھی سپوت کی شہادت پر ماتم کرنا جائز ہوتا تو حضرت حسین
کی شہادت ہی پر ماتم کیوں؟ پھر تو سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی شہادت پر بھی ماتم ہونا چاہیے، داماد رسول حضرت عثمان کی شہادت پر بھی ماتم ہونا چاہیے، حضرت عمر کی شہادت پر ماتم کیوں نہیں؟ خود حضرت حسین کے والد گرامی قدر سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی شہادت پر ماتم کیوں نہیں؟ اصحاب بدر اور اصحاب احد پر ماتم اور سینہ کو بھی کیوں نہیں؟ محرم الحرام میں جو کام ہمیں کرنا ہے وہ ہے عاشورہ کا روزہ۔ اللہ کے نبی جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے، یہود اس دن روزہ رکھتے تھے۔ معلوم کرنے پر پتہ چلا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے اس دن فرعون کے ظلم و ستم سے آزاد کرایا تھا۔ اس خوشی میں یہود روزہ رکھ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، ہمارا تعلق موسیٰ علیہ السلام سے ان یہودیوں سے زیادہ ہے، اس لیے آپ نے بھی اس دن روزہ رکھا اور صحابہ کرام کو بھی اس کا حکم دیا۔ البتہ ابھی تک اللہ کے نبی ایک ہی روزہ رکھتے تھے۔ آخر زمانے میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں آئندہ سال بھی اس دنیا میں رہا تو ایک روزہ مزید رکھوں گا، کیونکہ اس میں یہود کی مشابہت تھی۔ البتہ اگلے محرم سے پہلے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رحلت فرما گئے، لیکن صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے منشأ نبوی کے مطابق 2 روزے رکھے، 9-10 یا 10-11۔ سوچنے کی بات ہے کہ عبادت میں بھی اللہ کے نبی نے غیروں کی مشابہت پسند نہیں فرمائی، حالانکہ ہم غیروں کے طریقے کو بھی ان مبارک دنوں میں اپنائے پھرتے ہیں۔